بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی عرضی دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ چکی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم اٹھایا، بیوی رو رہی تھی۔ وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا۔ اس شخص کو کہا، میاں تم نے اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کمبخت کو اپنے گھر میں لے آیا ہوں میری غربت ختم نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ چکی ہے۔ جب سے یہ کمبخت عورت میں اپنے گھر لے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوں کہ صبح کا کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشن نے آ گھیرا، ہر طرح کی مصیبتوں لپیٹ میں آ گیا۔ جب یہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا، جب سے میں نے اپنی شادی کی ہے، اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ مرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر میں امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جال روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی خوشحالی ہو، تمہارے قدم چومے، تو خدا دارا اپنی بیوی کو ناراض نہ کرو، بیوی پر ظلم ڈھایا نہ کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا یہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز
تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے کے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ، بیٹے سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ جب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، یا کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوگی؟ کیا اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو بھائیوں کو ذرا جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہے تو خدا نہ رہا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو پیسے ہی حرام ہے تو صبح شام حرام کھاتا ہے۔ حرام کھانے والے شخص بھی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ 5 ماہ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھا۔ نہ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں میں کے اندر پائی ہے تو نہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا، پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ ایسے ہی سچے واقعہ روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔